أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محدث حبيب کبیر ابو العالیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اس روایت کی نقل فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر۔ صحیح بخاری ہے، جلد اس کی 2 میں، باب کا نام ہے کتاب التفسیر۔ فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللہ علیہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے اپنے نبی کی تعریف بیان فرماتا ہے۔ صلاۃ اللہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے نزدیک ثناؤہ، وہ نبی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وصلاۃ الملائکہ دعا یصلون ویبرکون، یہ صحیح بخاری کی الفاظ ہے۔ کہتا ہے راوی کی صلاۃ یہ ہے کہ اللہ ملائکہ کے سامنے ثناؤہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے نبی کی تعریف کرتا ہے، اور وصلاۃ الملائکہ دعا، اور ملائکہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ نبی کے لیے رب کی بارگاہ میں برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں وَيُصَلُّونَ وَيُبَرِّكُونَ، وہ برکت کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اور رحمت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے سامنے نبی کی تعریف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کچھ بتا دیے ہیں۔ میرے آقا جدھر جدھر سے گزرتے گئے خوشبو بکھیرتے چلے گئے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جس راہ چل دیے ہیں مجھے بتا دیے ہیں۔ مل کے بولیے ان کی مہک نے دل کے مجھے کھلا دیے ہیں۔ ان کے مثال کوئی ایسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آگے سب غم بھلا دیے ہیں۔ سارے مل کے کہہ دیجیے جب یاد آگے سب غم بھلا ان کی مہک دل کے گلچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کا پیارا جہنم میں
کے غم میں میرے آقا روتے تھے، اتنا روتے کہ تم ساری رات سوتے تھے، میرا نبی تب کی بارگاہ میں تمہارے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتا ہے۔ یہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، مل کے بولے نہ رو رو، یہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذکر، آپ تمام احباب اور میں مبارک کے مستحق ہیں۔ مجھے یہاں پہ آنے کا شرف ملا اور آپ کو یہ محفل سجانے کا شرف ملا۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں پہ محبت والے ہوتے ہیں تو وہ دل محسوس کرتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے غلام ہیں اور یہ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام بھی جو حضور کے غلام جہاں کے رہتے ہیں محبت والے، حضور کو بھی خبر ہوتی ہے۔ حضور کرن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے کہ مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے، ویسے کرنی وہاں پر حضور کو حالتے ظاہر میں دیکھا تو نہیں ہے، لیکن حضور کا عام کرتے کہ مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ سرکار کے غلام جہاں پر بھی ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، یہ محبت کی علامت ہے۔ بھائی محمد نعیم صاحب اتاری، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے شوق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یقینی بات ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو محنت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو وہ سات لڑکوں کو کتنے آدمیوں کو اپنے ساتھ چلا لیتا کرنے والا ایک ہوتا ہے، لیکن ساتھ اور چل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے آپ دوستوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ سب کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب ہم قرآن مقدس کو دیکھتے ہیں تو قرآن مقدس کے پارہ 23 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کا نام لے کے ان پہ سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم یہاں پر آئے ہیں میلاد کی محفل میں، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نبی کا میلاد ہی بیان کروں، کیونکہ یہ محفل سال کے بعد ایک بار ہوتی ہیں اور بار ہاں اپنے حضور کا میلاد سنا ہے، تو کوئی کام کی باتیں ایسی ہو جائیں جس سے ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ابجیکشن ہوتے ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، تو اس کا جواب بھی مل جائے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ حضور کا میلاد بھی بیان ہوتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ ہمارے عقیدے کی مزید مضبوطی کے لیے اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں بھی نازل فرمائے گا، اور ہماری اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سامنے کتاب مقامات پیش کر رہا ہوں، نبیوں کے نام لے کر ان پر سلام بھیجا۔ اب سماعت فرمائیں اللہ قرآن پاک میں کس انداز کے ساتھ نبی کا نام لیتا ہے اور ان پہ کیسے سلام پڑھتا ہے، کیسے سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر۔ میرا رب فرماتا ہے سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پیغمبر پر، اور رب فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ فرماتا ہے سلام ہو آپ پر، اور آگے فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاس پیغمبر آپ پر۔ سارے رسولوں کو جمع کر دیا، فرمایا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رب نبیوں کا نام لے کے سلام بھیج رہا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے جی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا کیا جائز ہے جی؟ کیوں جائز ہے جی؟ اب اس کا یہ جواب آپ دے سکتے ہیں۔
قرآن ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے اس کا تعلق ہے. یہ قرآن کی باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. کسی بھی مقدمہ فکر سے اس کا تعلق ہے. جب وہ رمضان مبارک میں نماز تراویح پڑھاتا ہے تو قبلہ کی جانب اس کا منہ ہوتا ہے، اور قیام کے حق میں وہ جب اس صورت پہ آتا تو خود کہتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاس، سلام علی نوح فی العالمین و سلام علی المرسلین. رب جانتا تھا کہ کچھ ایسے بھی آئیں گے تو رب تعالیٰ نے حالت نماز میں اور قیام کے اندر قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنے نبیوں پہ سلام بھیجا تاکہ میری اس قرآن کی تلاوت کی شکل میں نہ ماننے والے بھی میرے نبیوں پر سلام بھیجیں. وہ فقط بیٹھ کر نہیں بھیجیں گے بلکہ قبلہ کی جانب منہ ہوگا اور ہاتھ بھی ادب کے ساتھ مان کے کہہ رہے ہوں گے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم. تو اگر آپ پہ نماز میں قیام کی حالت میں قبلہ کی جانب منہ کر کے موسیٰ پہ درود پڑھا جا سکتا ہے، ابراہیم پیغمبر پہ سلام پڑھا جا سکتا ہے، نوح علیہ السلام پر سلام پڑھا جا سکتا ہے، الیاس علیہ السلام پر سلام پڑھا جا سکتا ہے، تو ماننا یہ پڑے گا نماز کے باہر بھی حالت قیام میں مصطفیٰ پہ سلام پڑھا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام لے کر کہا ہے کہ ان کا سلام ہو، لیکن اپنے نبی کا نام نہیں لیا. اپنے نبی کا نام نہیں لیا. میری نبی یہ کہہ دیتا کہ سلام علی محمد، محمد پر بھی سلام. کیا بات کہہ سکتے ہیں. اے میرے پروردگار میرے عاجز مسکین بندے تیرا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا، ابراہیم پیغمبر کا بھی نام لیا، الیاس پیغمبر کا بھی نام لیا، حضرت ہارون کا بھی نام لیا. نبی کا نام کیوں نہ لیا؟ نبی کا نام کیوں نہیں لیا بھائی؟ اگر اللہ نبی کا نام لے کے کہہ دیتا کہ سلام علی محمد کہہ دیتا تو ہر کوئی کہتا کہ یہ نبی بھی موسیٰ علیہ السلام کے برابر ہے. نفس نبوت میں یہ مسئلہ عقیدہ اہل سنت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، لیکن مراتب میں سب نبیوں سے جو افضل اور اعلیٰ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. نفس نبوت میں سارے برابر ہیں لیکن مرتبے میں مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے، اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور خود سرکار نے بھی کہا ہے. بہت ساری اس موضوع پہ حدیثیں بھی موجود ہیں. اگر رب نبی کا نام ساتھ لے لیتا ہر کوئی بندہ کہتا ہے یہ سارے نبیوں کے برابر ہی ہیں. رب نے فرمایا مصطفیٰ ہم تیرا نام نہیں لیں گے، جب تجھ پہ سلام بھیجنے کی باری آئے گی ہم نام نہیں لیں گے، بڑے پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ تجھے معراج کی رات اپنے پاس بلائیں گے اور اپنے سامنے بٹھا کر کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی. مجھے دیکھے گا کہ تجھے دیکھ کر محمد اس پہ سلام پڑھ رہا ہوگا. اور یہ سچی بات ہے. معراج کی رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے نا تو رب نے سامنے بٹھایا اور کہا السلام علیکم ایھا النبی. سامنے بٹھا کے بڑھائی فرق ہمارے آقا اور دوسرے نبیوں کے درمیان. اس لیے تو امام احمد رضی فرماتے ہیں سب سے اولا سب سے شان والے ہیں. رب نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. ابراہیم پیغمبر کے ماننے والوں نے کہا ابراہیم پیغمبر بڑی شان والے ہیں. موسیٰ پیغمبر کے ماننے والوں نے کہا موسیٰ بڑی شان والے ہیں. میرے امام احمد رضا نے فرمایا موسیٰ بھی شان والے ہیں، عیسیٰ بھی شان والے ہیں، ابراہیم پیغمبر بھی شان والے ہیں، لیکن سب سے اولا
سے سب سے حالت نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی یہ پڑھنا واجب ہے. یہ نماز میں پڑھنا واجب ہے. نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہاں تک نماز پڑھنا واجب ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ سلام پھیر دے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے. درود ابراہیمی تو بعد میں آتا ہے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن وہ بعد میں آتا ہے. وہ پڑھنا سنت ہے. نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے. نماز میں سلام پڑھنا واجب ہے اور درود پڑھنا سنت ہے. یہ وہ اتنا عظیم الشان عمل ہے حضور پہ سلام پڑھنے کا کہ یہ پڑھنا میں رب کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ سنت ہے. اب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کی تعریف کرنے تھوڑی سی کرنی چاہیے نا, لیکن سنیوں کا اپنا انداز ہے نبی کی اللہ کی تعریف کرنے قرآن میں. اب رب کی تعریف کرتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان ہو جائے گی اور نبی کی نعت بھی بیان ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا آپ نے کہا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اول ہے مگر ابتدا سے پاک ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا قیمتی ہے. امام بہقی متوفی 458 جلد دلائل النبوہ کی جلد پہلی صفحہ 23 پہ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اول ہے مگر ابتدا سے پاک ہے. سبحان اللہ. اور ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں جو آخر ہے مگر انتہا سے پاک ہے. سبحان اللہ. اول ہے مگر ابتدا سے پاک ہے, آخر ہے مگر انتہا سے پاک ہے. آپ فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی کو محمد بنایا ہے. یہ تعریف ہو رہی ہے ابھی اللہ. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی کو احمد بنایا ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عظمتوں کے تاج نبی کے سر پہ سجائے ہیں. ساری خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے معراج کی رات اپنے نبی کو سارے نبیوں کا امام بنایا ہے. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے معراج کی رات اپنے نبی کو اپنا دیدار کرایا ہے. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس رب نے اپنی نعمتوں کا قاسم محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے. ساری خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی کو بشیر بنایا ہے. ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی کو نذیر بنایا ہے. ساری خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے نبی کو ہادی بنایا ہے. ساری خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کو مرشد بنایا ہے. خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے نبی کو منیر بنایا ہے. ساری خوبیاں اس رب کے لیے ہیں جس پہ رب کے سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری ایمانداری سے بتائیں یہ اللہ کی توحید نہیں بیان ہو رہی. اب ضروری یہ کہ یہ ساری خوبیاں اس نے بیان سے بنایا. یہ کرنے والی بات ہے کس کو نہیں پتا بھائی اللہ کی توحید بیان پر کیسے اس کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف ایسی کرو جیسے اس کی شان ہے. یہ توحید نہیں ہوتی بچڑا کس نے بنایا, یہ کتا کس نے بنایا, بٹ یہ کیا ہے بھائی اللہ کی تعریف ایسے کرو جیسے اس کی شان ہے. جیسے اس کی شان ہے. اور نبی کو جتنا بھی یہ مقام ملا ہے, مرتبہ ملا ہے, یہ سارا میرا نے عطا فرمایا ہے. یہ کس نے عطا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے عالم ارواح میں نبی کا میلاد کس نے منایا
انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب یہ بات ایسی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام لیتے ہیں، فار ایگزامپل قرآن پاک کے آپ لیفٹ سائڈ پہ کھولیں تو 99 جو نام ہے وہ حضور کے آتے ہیں۔ اب جب ہم نام پڑھتے ہیں حضور کا، محمد ٹھیک ہے، یہ حضور کو یہ سارے کہتے ہیں حضور کا یہ نام مانتے ہیں، محمد کے میں نہیں کہہ رہا، میننگ اس کے کیا ہے؟ محمد اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر مبالغہ ہے، اس کے میں نہیں ہے کہ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار حد سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ اس کا معنی بھی ماننا پڑے گا، فقط نام نہیں ماننا چاہیے۔ نبی کا جو نام ہے اور وہ خوبی بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمائی۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے میرا نام عبد الغفور ہے، غفور کا بندہ، اب غفور کے ایک میں نہیں ہے بخشنے والا، لیکن ضروری نہیں یہ خوبی میرے اندر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کا نام ناصر ہے، ناصر کا میں یہ مدد کرنے والا، اب ضروری تو نہیں کہ وہ بندے کی مدد کرے گا، لیکن یہ نبی کی شان ہے جو رب نے نام عطا فرمایا وہ خوبیاں بھی عطا فرمایا، یہ حضور کی شان ہے۔ اگر رب نے نبی کا نام ہادی رکھا ہے تو میرے آقا ہادی اعظم بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، انا ماہی، میں ماہی ہوں، انا ہادی، میں ہادی ہوں، انا عاقب، میں عاقب ہوں، انا حاشر، میں حاشر ہوں۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری، صحیح بخاری کی جلد دوم کتاب التفسیر میں سے اس کے نقل فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کریمہ کے تحت، اور وہ مبشر برسول ذاتی من بعد اسمہ احمد، اس آیت کریمہ کے تحت اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ پھر کے بولیے میرے 5 نام ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد میرے کتنے نام ہیں؟ 5 نام ہیں۔ پھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، انا محمد، انا احمد، انا حاشر، انا عاقب، انا ماہی، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں ماہی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ کیا آقا کے فقط 5 ہی نام ہیں؟ قرآن اس بات پہ شاہد ہے، میرے آقا کے 99 نام ہیں، اور حدیث کی کتب اس بات پہ شاہد ہے میرے مصطفیٰ کے 1000 سے بھی زیادہ نام ہیں۔ حضور کے 1000 سے بھی میں کے بولیے 1000 سے بھی زیادہ نام ہے۔ پھر میرے آقا نے کیوں کہا میرے 5 نام ہیں؟ قاضی یاد مالکی متوفی 544 ہجری شفا شریف کی جلد پہلی میں اس اعتراض کا جواب یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو حضور نے کہا میرے 5 نام ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط 5 ہی نام ہیں، بلکہ قرآن نے آپ کو رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، سراج بھی کہا، منیر بھی کہا، شہید بھی کہا، علیم بھی کہا، حکیم بھی کہا۔ فرماتے ہیں حضور کے اتنے نام تو قرآن میں ہیں، حضور نے کہا میرے 5 نام ہیں۔ فرمایا میرا جواب یہ ہے، اب قاضی یاد مالکی آپ نے جو بار بار حضور کی زیارت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا حضور نے یہ جو کہا میرے 5 نام ہیں، اس سے مراد یہ وہ 5 نام ہیں جو حضور کی آمد سے پہلے ساری کتابوں کے اندر یہ نام موجود ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ وہ 5 نام ہیں جو پہلے کتابوں میں موجود ہے، ورنہ حضور کے بہت سارے نام ہیں، حضور کے بہت سارے نام ہیں۔ اور جس محفل میں ہم تشریف فرمائے یہ اس نبی کی محفل ہے جو رب کا ارادہ اول ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے اول۔ تخلیق کی میں بات نہیں کر رہا، تخلیق میں تو ہے ہی ہے نا، میں اس سے بھی آگے بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، میں اس سے بھی آگے بات کر رہا ہوں۔ حضور فقط تخلیق میں اول نہیں ہے، رب کا ارادہ ہے اول میں مصطفیٰ کی ذات۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ پہلے کرتا ہے کن بعد میں کرتا ہے، ارادہ پہلے کرتا ہے اور کن بعد میں کرتا ہے۔ فرمایا مصطفیٰ تجھے بنانا تو بعد میں تھا، لیکن ارادہ اول اگر میں نے سب سے پہلے کسی چیز کا کیا مصطفیٰ کو میری بات ہے۔ حضور فقط تخلیق میں اول نہیں ہے، حضور ارادہ ہے اول ہے، رب کی ارادہ ہے اول ہے، یہ بڑی قیمتی بات ہے۔ حضور اللہ کا ارادہ ہے اول ہے، ارادہ کیا بناؤ تبارک اللہ احسن الخالقین، اور جب رب نے سب سے پہلے ارادہ کیا کہ میں کوئی چیز بناؤں، کنت کنز مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوگی کہ میری پہچان ہو جائے، مجھے کوئی رب کہنے والا ہو، مجھے بھی کوئی سجدہ کرے، مجھے کوئی پکارنے والا ہو، میں تو پکارنا ہوں چھپا ہوا۔
میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو جائے خلقت الخلق، تو میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کر دیا۔ امام راضی فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے پہلے جس چیز کو رب نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں جو قرآن مقدس کہتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن سننے کی بھی عادت بنائیں اور قرآن سنانے کی بھی عادت بنائیں۔ یہ شعر چلتے جاتے ہیں، ہم شعر بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ دیہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ میں کافی بندوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ بیٹھے، میرا اپنا علاقہ ہے، یہ باہر میں جاتا ہوں کافی ایسا، پھر واپس آ جاتا ہوں تو بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن مجھے سارے تقریباً جانتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں جب دیہات میں ہمارے کام بھی کرتے ہیں اور رات کو آپ نے اتنی خوبصورت غزل بھی سجائی ہے، اتنی محفل بھی سجائی ہے، تو اتنا اہتمام بھی کیا ہے، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑی میاں صاحب کے 4 شعر پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ بات بڑی سونی سی گاری صاحب۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنی کا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ سنی رب کا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے وہ ذات جس نے یہ صورت بنائی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں جس صورت کو بنا کے رب نے خود اس کو دا دی اپنی صفات تخلیق کو، اپنی صفات تخلیق کو، بھائی جس چیز کی رب نے تخلیق کی، اب کوئی دنیا دار کی بندہ آتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے تو شاگرد کوئی چیز بناتا ہے نا، استاد کہتا ہے شاباش، کیا کہتا ہے؟ ویری بیوٹیفل، تو نے چیز بنائی ہے بہت شاباش، کیا کہتا ہے؟ شاباش۔ لیکن یہ رب ہے اور رب نے اپنی شان کے مطابق مصطفیٰ کو بنایا۔ امام راضی فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین سے مراد یہ ہے سب سے پہلے رب نے اپنے نبی کے نور کی تخلیق کی، اتنا خوبصورت بنایا، مصطفیٰ کو اتنا سجایا کہ خود کہا فتبارک اللہ، برکت ہے اس رب کا اللہ تعالیٰ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اپنے آپ کو رب خود شاباش دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس لیے کہ مصطفیٰ کو بنایا، کس کو بنایا ہے؟ مصطفیٰ کو بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ ذہن نشین کر لیجئے، میرے آقا فقط تخلیق میں اول نہیں ہے بلکہ ارادہ الہی میں بھی مصطفیٰ اول ہے، حضور اللہ کے ارادہ میں بھی اول ہے۔ اب سنیے رب کا قرآن میں نبی کی شان کیسے بیان فرمایا ہے، آپ کے سامنے پڑھیے، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ سورۃ ابراہیم کی ایک کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی انہیں رب کے دن یاد دلا، انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ۔ ہم آپ کو یہاں پر بیٹھ کے رب کے دن یاد کرا رہے ہیں۔ حضور کے صدقے جو رسول اللہ کی امت کی جو مبلغین ہیں نا، مبلغین کی یہ شان رب نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ یہ مبلغین کی شان ہے، رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب رب فرماتا ہے تمہاری اور بھی ڈیوٹیاں ہیں، تم نے لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہے، کلمہ بھی سکھانا ہے، سب کچھ سکھانا ہے، لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے وذکرہم بایام اللہ، جو میرے پیارے پیارے دن ہیں یہ بھی میرے بندوں کو یاد کراؤ۔ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، ہر سال اللہ کے جو دن ہے وہ یاد کراتے ہیں۔ اب محرم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھی محرم آ گیا، ہم کیا کہتے ہیں بھی حضور کے اہل بیت کا مہینہ آ گیا، ہم ذکر حسین کریں، کیوں کرتے ہیں بھی اس لیے کہ ہم آپ کو یاد کرا رہے ہیں۔ رب کہتا ہے وذکرہم بایام اللہ، معراج کی رات آتی ہے، ہم کہتے ہیں بھی معراج کا مہینہ آ گیا، اللہ فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ، انہیں اللہ کے اللہ کا حکم ہے۔ فرماتا ہے اے میرے محبوب انہیں رب کے دن یاد کراؤ۔ اپنے عباس فرماتے ہیں اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ جس دن رب تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ کوئی نعمت نازل فرمائی ہے وہ دن میرے بندوں کو
کو یاد کراؤ. اگر کسی دن رب نے کسی امت پہ اپنا عذاب نازل کیا ہے وہ دن بھی یاد کراؤ. اگر نعمت کی ہے وہ دن بھی یاد کراؤ. ہم نے قوم سمود پہ عذاب نازل کیا وہ دن بھی یاد کرو. قوم عاد پہ عذاب نازل کیا وہ دن بھی یاد کرو. ابراہیم پیغمبر پر آگ کو گلزار کیا وہ دن بھی یاد کراؤ. اسماعیل ذبیح اللہ کو میدان منع میں ذبح ہونے سے محفوظ فرمایا انہیں دو دن بھی یاد کراؤ. ابن عباس فرماتے ہیں سارے مفسرین فرماتے ہیں فذکرہم بأیام اللہ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ہم نے سلوہ نازل کیا. ہم نے پھر یہ 12 چشمے جاری فرما دیے. آسمان سے عیسیٰ کی قوم پر دسترخوان نازل کیا. انہیں وہ دن یاد کراؤ. اور اے ایمان والو ہم تمہیں وہ دن یاد کراتے ہیں جس دن رب تعالیٰ نے عبداللہ کی گود میں عبداللہ کے ہاں سجدہ آمنہ کی گود میں محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے. ہم آپ کو وہ دن یاد کرا رہے ہیں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ مبلغین کی کیا ہے ڈیوٹی. ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ رب کو ہم اللہ کو جناب کو یاد کرا. اب اگر آپ سے پوچھ رہا قرآن یہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ فرماتا میرے دن یاد کرا. اگر سارے دن یاد کر سکتے ہیں تو میں وہ دن بھی یاد کرنا ہوگا جس میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی. اللہ کے حکم پہ عمل کر کے اس دن کو بنا رہے ہیں. انہیں اللہ کے دن یاد کریں. اور قرآن پاک کے اندر لفظ ذکر کے میں نے یاد کرنا. کیا میں نے یاد کرنا؟ قرآن مقدس میں لفظ ذکر 270 مقام پر آیا. 270 مقام پہ لفظ ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے. بار بار اپنے یاد کرنے کا تصور پیش فرمایا. آپ نماز فجر پڑھتے ہیں پڑھنی چاہیے پڑھتے ہیں بہت کم بولتے ہیں. 11ویں پابندی سے میلاد پابندی سے لیکن نماز نہیں پڑھتے. نماز بھی پڑھا کریں. میلاد کا یہ سب کیا ہے نماز بھی پڑھا. صحیح بات ہے. فقہ کا یہ مسئلہ ہے. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے نبی کا میلاد منایا یا نہیں لیکن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ سے 11ویں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم 11ویں تھے کہ نہیں. ہم پابندی کے ساتھ دیتے ہیں لیکن نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. پر نماز کے اللہ ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے. شکرانے کے 2 نفل پڑھے. رب نے امت مصطفیٰ کو فجر کے 2 فرض عطا فرما دیے. ہر روز جب ہم نماز فجر میں رب کے حکم پہ عمل کرتے ہیں وہی آدم کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے کر گئے وہ ذبح ہونے سے محفوظ ہو گئے تو رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے 4 نفر پڑھے. کتنے نفر پڑھے؟ 4 نفر پڑھے. رب نے ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے امت مصطفیٰ کو ظہر کے 4 فرض عطا فرما دیے. ہر روز ہم ظہر کی نماز میں اللہ کے حکم پر بھی عمل کرتے ہیں مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور ابراہیم کی یاد کو بھی مناتے ہیں. ہر روز ابراہیم کی یاد کو مناتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اٹھے تو وقت تھا اصل کا. آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی نفل پڑھی اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کے لیے کہ رب نے مجھے 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. رب نے امت مصطفیٰ کو اصل کے 4 فرض عطا فرما دیے. حضرت ایوب علیہ السلام جب سے تیار ہوئے وقت تھا مغرب کا. 4 کی نیت کی 3 پر اتنی نقاہت کہ ویکنس اتنی کمزوری آ گئی تھی کہ 3 پر سلام پھیر دیا. رب نے امت مصطفیٰ کو 3 فرض عطا فرمایا. سب سے پہلے ساری امتوں میں یہ اس امت کو امتیاز حاصل ہے. سب سے پہلے اگر کسی نے نماز عشاء ادا فرمائی مصطفیٰ کی ذات جس کی ذات ہے مصطفیٰ کی ذات ہے. بھیا ماننا یہ پڑے گا ہر روز ہر مومن نماز فجر میں آدم کی جان تازہ کرتا ہے. نماز ظہر میں ابراہیم کی جان تازہ کرتے ہیں. نماز عصر میں عزیر علیہ السلام کی جان تازہ کرتے ہیں. نماز مغرب میں ایوب علیہ السلام کی جان تازہ کرتے ہیں. نماز عشاء میں مصطفیٰ کی یاد تازہ کرتے ہیں. میرا ماننا یہ پڑے گا 5 نمازوں میں ہر روز 5 وقت ہر نبی کا
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. ہر روز تو یہ لفظ ذکر بڑی بہت اعلیٰ قسم کا لفظ ہے، بہت اعلیٰ لفظ. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرا رب فرماتا ہے میری اس کتاب میں میری مریم کو بھی یاد کرو. اللہ حکم دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں. میرا فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب میں میری مریم کو بھی یاد کرو. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، میری اس کتاب میں میرے پیغمبر موسیٰ کو بھی یاد کرو. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ فرماتا ہے میری اس کتاب میں میرے پیغمبر اسماعیل کو بھی یاد کرو. حکم میں دے رہا ہوں، یاد تم نے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے طریقہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ فرماتا ہے میری کتاب میں میرے پیغمبر ابراہیم کو بھی یاد کرو. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ادریس کو بھی یاد کرو، ابراہیم پیغمبر کو بھی یاد کرو، موسیٰ کو بھی یاد کرو، مریم کو بھی یاد کرو، اسماعیل پیغمبر کو بھی یاد کرو. ماننا یہ پڑے گا نبیوں کی شان کو قائم کرنا یہ میرے رب کا حکم ہے. یا رسول اللہ حق چار یار سمجھ آئی جی آپ؟ یہ قرآن کا سارا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اب سنیے رب نے اپنے نبی کا میلاد کیسا بیان فرمایا. قرآن سے بات فرمایا اللہ نے نبی کے میلاد کو کس انداز کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. ابراہیم پیغمبر رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مالک اگر کعبہ بنانے کی مزدوری دینی ہے وہ نبی مجھے عطا فرما. نے فرمایا اے پتھر تو نرم ہو جا، تیرے اوپر میرا ابراہیم پیغمبر میرے نبی کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے. امام احمد اللہ خان کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. فرماتے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے نبی کی حاجت ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عرش حقی ہے مسنت رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی. بری
اپنے باپ ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہوئی. حضور سے پوچھا ہے ارباب بن ساریہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. امام عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ترمذی کے مناقب کے بعد میں اس حدیث میں ذکر فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابی نے حضور سے سوال کیا متا وجبت لکان نبوہ آپ کا آپ کی نبوت کب سے ہے؟ حضور نے فرمایا کل نبی کی وآدم بین الماء والروح والجسد. حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی کا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. اللہ کے نبی کی غلاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں میں اپنے باپ ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا ہوں. میں عیسیٰ ابن مریم کی سنائی ہوئی خوشخبری ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اے لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے ایک نبی آئے گا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس کا نام احمد ہے. میں عیسیٰ ابن مریم کی سنائی ہوئی خوشخبری اور میں اپنے باپ کا میں اپنی ماں کا دیکھا ہوا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری ولادت کے وقت دیکھا. وہ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ مجھ سے ایک نور خارج ہوا جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کا نظارہ کرا. رب کہتا ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ مانگا رب نے بیان فرما دیا. ابراہیم نے جو مانگا رب نے بیان کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ آ گیا ہمارا سننا ہم نے بھیج دیا تمہارے اندر بھیج دیا بھائی جس کی دعائیں ابراہیم آ رہے تھے ہم نے اس نبی کو بھیج دیا. فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. وہ تمہارا تزکیہ فرماتا ہے تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یہ نبی کا منصب ہے وہ تمہیں قرآن سکھاتا ہے تمہارے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تمہیں حکمت سکھاتا ہے اور تمہارا نگاہ نبوت سے تمہارے اندر کا تزکیہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب اللہ فرماتا ہے میرا نبی آ گیا ابراہیم نے مانگا ہم نے تمہیں دے دیا. اب دیکھو میں یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. میرا فرماتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے پکی بات ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ انہیں رسول عطا فرمایا. اللہ نبی کے آنے کی بات کر رہا ہے قرآن پیش کر رہے ہیں. یہ نبی کا میلاد رب نے بیان کیا نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک مقام میں میرے رب نے نبی کے آنے کا ذکر یوں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو بھیجا. اب یہ آنے کا ذکر ہے اور بھیجنے کا ذکر ہے. رب فرماتا ہے آ گیا ہم نے بھیج دیا اور مبعوث فرما دیا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو پہلا کر دیا. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ذکر کیا ہماری پیدائش کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال كالفخار. ایک مقام پہ اللہ نے انسانیت کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خلق الجان من مارج من نار. انسان کو مٹی سے بنایا ہے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے. اور صحیح مسلم کے بیچ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے سارے فرشتوں کو نور سے پیدا کروایا. لیکن قرآن پاک میں نبی کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے. جب بھی اللہ ذکر کیا ہے کبھی آنے کا ذکر کیا ہے کبھی بھیجنے کا ذکر کیا اور کبھی باسط کا ذکر فرمایا. کبھی فرمایا ہم نے بھیج دیا کبھی فرماتا ہے جا آ گیا اور کبھی فرماتا ہے مبعوث ہم نے مبعوث فرما دیا. اس لیے آنا وہ جو پہلے سے موجود ہوتا ہے زیادہ جو پہلے سے موجود
ہوتا ہے. ارے مبعوث وہی ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. فرمایا تمہارا نام و نشان تکنا تھا, ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تخلیق کا ذکر کر دیا. جنات کا نام و نشان تکنا تھا, ہم نے ان کو پیدا کیا, ان کا ذکر کر دیا. لیکن مصطفیٰ کا شان یہ ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو بنانے سے پہلے اور ساری کائنات کو سجانے سے پہلے اور ساری کائنات کو بسانے سے پہلے مصطفیٰ میں فرما دیا. جب پیدا کیا تو اب بھیجا جا رہا ہے, اب پیدا نہیں کیا جا رہا, بھیجا جا رہا ہے. پیدا پہلے ہو گئے, ارادہ اول میں مصطفیٰ ہے, احسن الخالقین مصطفیٰ ہے, اور اول ما خلق اللہ نوری مصطفیٰ کی ذات ہے. اب پیدا نہیں ہو رہے, اب بات کریں گے بھیجنے کی. اب بات کس کی کریں گے؟ اب آ گیا, اب بھیج دیا. یہ سارے معاملات اس وقت سے جب کوئی ذات پہلے موجود ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے غلاموں, رب نے قرآن مقدس میں نبی کے آنے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کو بھیجا اور ایسی رسالت دے کر بھیجا جو سب کے لیے کافی ہے. ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو دعی الہ بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو سراج و منیر بنا کر بھیجا. ایک مقام میں اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے جہان والوں کو سبحان اللہ. ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا فرمایا؟ بھیجا. یہ سارا حضور کے آنے کا میلاد بیان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے. ایک مقام پہ اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے میرے نبی بات میری ہے زبان تیری ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو دیجیے, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ محبوب آپ کہہ دیجیے, کوئی یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم سبھی لوگ اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں, رسول بن کر آیا ہوں. قل آپ کہہ دیجیے, لفظ قل لفظ قل امر کا صیغہ ہے, حکم ہو رہا ہے کسی کو. اے محبوب بات میری ہے, میں آپ کو حکم دوں کہ میری بات آپ کہہ دیں, میری بات میں آپ کہہ دیں. اللہ فرماتا ہے قل, اے محبوب آپ کہہ دیجیے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن پاک میں آپ نے کتنی مرتبہ نبی کو کہا ہے کہ قل. رب نے اپنے اس قرآن میں 30 پاروں کے اندر ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 332 مرتبہ مصطفیٰ کو قل کہہ کے بلایا ہے. کتنا پیارا نبی کا مصطفیٰ, نبی کے ساتھ رکھا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رب کس انداز کے ساتھ کہتا ہوگا محبوب قل. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 332 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 332 ٹائم. ایک قرآن میں رب نے نبی کو قل کہا ہے. پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے رب نبی سے پیار کتنا کرتا ہے, رب نبی سے پیار کتنا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب آپ اعلان کر دیں. ایک مقام پہ اللہ نے نبی کا میلاد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, هو الذی بعث فی الأمیین رسولا. اللہ اتنی شان والا ہے, ان الفوں کو اپنا رسول عطا فرمایا ہے. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نبی کے آنے کا ذکر ہے. تمہیں رسول دے دیا, تم ان پڑھ تھے, تم گمراہ تھے, تمہیں ہدایت دینے کے لیے ہادی اعظم مصطفیٰ کو بنایا. ہادی اعظم اور اپنی ذات پر دلیل کامل مصطفیٰ کو بنایا.
اپنی ذات مطلق پر دلیل کامل مصطفیٰ کو بنایا ہے، اور تمہارے لیے مصطفیٰ کو فقط ہادی نہیں بنایا بلکہ ہادی اعظم بنا کر بھیجا ہے، ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک مقام میں رب نے نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پکی بات آ گیا تمہاری طرف ایک نور، ایک نور اور روشن کتاب۔ ایک مقام پہ رب نے سارے لوگوں کو مخاطب کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ گیا ہے، برہان کامل مصطفیٰ کی ذات ہے، برہان سب سے بڑی دلیل مصطفیٰ تمہارے پاس آ گئے۔ تم ایسا کرو، اب نبی کی بہت ساری آیتیں بہت ساری قرآن صاحب کے اندر آتے ہیں وَإِذَا قَالَ اللَّهُ مُوسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ نبی کے میلاد کا بیان ہے، تیسرے پارے کے اندر۔ کون سے پارے کے اندر؟ تیسرے پارے کے اندر۔ جب نبی کا بار بار آنے کا ذکر کیا تو فرمایا محبوب آپ کہہ دینا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو اس کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو، اس کے فضل رحمت کے ملنے پر خوشیاں منایا کرو۔ قل بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل مل جائے وبرحمتہ اور اس کی رحمت مل جائے فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ خوشیاں منایا کرو۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یا ایھا النبی ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا، ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنایا، ہم نے آپ کو اپنے بندوں کے لیے داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنوں کو مبشر المؤمنین، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے اے لوگوں میرا مبشر بن جانا، میرا نذیر بن جانا، میرا داعی اللہ بن جانا، میرا سراج منیرا بن جانا۔ یہ اللہ کا کوئی چھوٹا سا فضل نہیں ہے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ فضل کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ملنے پر رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مانا یہ پڑے گا رب کا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات، رب کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات۔ اب رب حکم دے رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں جب تمہیں رب کا فضل مل جائے، رب کی رحمت مل جائے، اس کے فضل اس کی رحمت کے ملنے پر خوشیاں مناؤ، اور یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کر کے رکھتے ہو۔ اب جمع کر کے تم دو ہی چیزیں رکھتے ہیں نا، یہ دنیا رکھتا ہے، یہ دین رکھتا ہے۔ بات میں ختم کر رہا ہوں، دو ہی چیزیں بندہ جمع کر کے رکھتا ہے، یا دین یا دنیا، یا کہ بندہ دنیا میں رہ کر دین بنا لیتا ہے، یا دنیا میں رہ کر رب رسول کا نافرمانی کر کے اپنی آخرت تباہ کر کے دنیا بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاہے دنیا بناؤ چاہے دین بناؤ، یا دونوں تو ایک ہی ہوگی، ایک بہتر ہے کہ مصطفیٰ کی عمل پر خوشیاں قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اللہ فرماتا ہے وذکر اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا، اور انہیں اللہ کے دن یاد کرا۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یاد کو قائم کرنا اور اسے بار بار منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ یاد کراؤ، اور اللہ کی سنت اس لیے کہ بار بار اپنے نبی کے آنے کا دن قرآن میں بیان کیا۔ ہم نے اتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، تو
تو یہ نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے، رب نے بھی کیا۔ اب بار بار نبی کا میلاد منانا، کوئی بندہ کہہ دیے آپ روز میں سوچ جا رہے تھے کبھی گھر میں ہو رہی ہے جی ایک بار ہوگی ٹھیک ہے یہ کافی ہے، ہم کہتے ہیں بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ بار بار نبی کا میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے جو بار بار نبی کا ذکر کیا ہے، میلاد کا ذکر کیا ہے، ہم اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ احباب دیگر میلاد کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں جو سیاست کے اندر ہے، ہمارے پاس وہ سارے دلائل جو فقہاء کے ہیں، محدثین کے ہیں، مفسرین کے ہیں، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہم اسی کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ میسج ہے، حقیقی میسج ہے جو رب تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج میں نے فقط آپ کے سامنے جو مختصر سی گفتگو کی ہے، فقط آپ کے سامنے میں نے قرآن سے رسول اللہ کا میلاد کیا، سبحان اللہ، فقط قرآن سے میں نے آپ کے سامنے تقریباً کوئی حدیث بیان نہیں، ایک دو درمیان میں اشارہ بیان کی ہے، کمپلیٹ حدیث بھی میں نے کوئی بیان نہیں، فقط آپ کے سامنے میں نے قرآن سے اللہ کے نبی کا میلاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بھی بندہ اس انداز کے ساتھ اہل سنت کے علاوہ نہ نبی کی نہ رب کی توحید قرآن سے ایسی بیان کر سکتا ہے اور نہ نبی کا ذکر قرآن سے ایسے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے نصیب میں ایسا ہے ہی نہیں، یہ اگر نصیب بھی رب نے کر چکائے ہیں تو نبی کے غلاموں کے جگہ، یہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم بے بسم اللہ اس میں سارا عالم یہ عالم اگر قیامت کے دن بھی نجات پائے گا تو بھائی باقی شفاعت کی وجہ سے پائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نار شفاعت سر